السلام علیکم. جن لوگوں کے بچے اس وقت 20 سال سے چھوٹی ایج کے ہیں، یعنی کہ 20 سال تک کی ایج کے، مینس کہ ان کی شادی کو 20 سال 21 سال 22 سال کا عرصہ گزرا ہے، وہ لوگ تو ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ فرینڈلی پیرنٹس کہلاتے ہیں، جو کہ بہت جن سے بچے بات کر سکتے ہیں، جن کے بیچ میں گیپ نہیں ہے جنریشن کا. حالانکہ یہ وہی جنریشن ہے جن کو اس گیپ سے گزرنا پڑا جب وہ چھوٹے تھے. یعنی ان کے پیرنٹس جو تھے یا مائیں قریب ہوتی تھی، اور جو ابو لوگ ہوتے تھے وہ جو تھے وہ اتنے ڈسٹینس کریٹ کر کے رکھتے تھے، یا ایک اورا بنا کے رکھتے تھے، یا ایک دائرہ ان کے ایک لائن ہوتی تھی، اس لائن سے آپ آگے نہیں آ سکتے تھے. فار ایگزامپل اس طرح کے ابو ہوتے تھے زیادہ تر، جو میں نے دیکھا خود لوگوں کو آبزرو کیا، زیادہ تر ایسے ہوتے تھے. تو کامن سی بات تھی، تو کوئی اس پہ اتنا ایشو بھی نہیں بناتا تھا اور اعتراض بھی نہیں کرتا تھا اور کسی کو برا بھی نہیں لگتا تھا. یعنی وہ جو متنفر ہونے والی بات تھی کہ ماں باپ سے یا باپ سے خیالات نہیں ملتے، یا سوچ الگ ہے، یہ پرانے زمانے کے ہم نئے زمانے کے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. لگتا یہ تھا اس وقت کی جنریشن کو کہ ابو ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا، وہ کیسے ابو ہوتے تھے؟ جو ایسے ہی ہوتے تھے. وہ ابو ہوتے تھے جو کہ اپنے دوستوں میں فل زبردست ہنسی کھیل، مطلب مزاحیہ آدمی اور خوشگوار شخصیت کے مالک، اور دعوتیں ہو رہی ہیں اور گھومنے جا رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں اور مشاعروں میں جا رہے ہیں، گھر میں کارڈز کھیلے جا رہے ہیں یا کسی دوست کے گھر کھیلے جا رہے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں ابو. ایسے ابو ہوتے تھے. اور ان کے اپنے گھر میں بھی مطلب دعوتیں اور ان کے دوستوں کا آنا. تو جب وہ بچے جو ابھی پیرنٹس ہیں، ان کے بچے جن کے اپنے بچے 20 سال سے چھوٹے ہیں، انہوں نے جو یہ والے ابو دیکھے وہ ایسے تھے کہ وہ ساری دنیا سے خوش اخلاق بھی ہیں، فرینڈلی بھی ہیں، اور کوئی بھی ان سے بات کر سکتا ہے، ان کے بارے میں مذاق کر سکتا ہے، وہ بھی دوسروں سے مذاق کرتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کے سامنے وہ ایک جن، مطلب خراٹ قسم کے انسان، جو انتہائی سخت غصے والے، انتہائی ڈسٹینس رکھنے والے، بالکل بھی فری نہیں. عید پہ کبھی گلے لگا لیا، ہاتھ ملا لیا تو ملا لیا، ورنہ کوئی بات سے ڈانٹتے تھے اور اعتراض کرتے تھے اگر کبھی گفتگو کرنے کی ان کو. ورنہ وہ والی جو جنریشن کے ابو تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ جو بھی بچے ہیں یا بیگم ہیں یا جو بھی لوگ ہیں میرے ارد گرد، میرے ڈپینڈنٹس یا جو مجھے سربراہ سمجھتے ہیں، اور وہ ایکچولی تھے بھی سربراہ، ان کی نہ تو رائے تو چھوڑ دیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرح بہیو کرتے تھے. اچھا، اب اس والے کریکٹر کو وہ والے ابو جو ایسے ہی ہیں، ان کے سب چیزوں کے ساتھ بھی آپ نے ان کو ابو سمجھنا ہے، ان کو عزت دینی ہے، ان کی بات ماننی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اور چاہے دل چاہے نہ چاہے آپ خلاف نہیں ہو سکتے، ان کے بارے میں دل میں بھی برا نہیں سوچ سکتے. باہر کسی سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے کچھ بھی کہنے کا تصور ہی نہیں تھا. اچھا، ان کا ہر فیصلہ، جو بھی فیصلہ کریں وہ، بڑی بہنیں ہیں یا لڑکیوں کے بارے میں جس سے بھی رشتہ کر دیں انہوں نے چپ کر کے ماننا. وہ اعتراض کیا، منہ بھی نہیں بنا سکتی تھی. ایون اپنی ماں کو بھی نہیں بول سکتی تھی کہ ابو نے ہمارا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کیوں کیا، کیونکہ یہ تصور ہی کوئی نہیں تھا کہ ابو کی رائے کے بارے میں، ابو کے خیالات کے بارے میں، ابو کی عادات یا شخصیت کے بارے میں، یا ان کے ایسا ابو ہونے کے بارے میں آپ کوئی بھی بات سوچ سکیں یا بول سکیں یا کسی سے شیئر کر سکیں. اچھا، اس ساری چیزوں کے ساتھ کہ آپ کو ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہوتا تھا. کچھ لوگوں کو اپنے ابوؤں کی کچھ عادتیں بہت بری لگتی تھی، ان کی ضرورت نہیں تفصیل میں جانے کی، ان کو لگتی تھی بری. اور میں نے یہ مطلب دیکھا ہے باقاعدہ. اور بعد میں پھر بڑے ہو کے انہوں نے بتایا کہ یار یہ ابو اس طرح کے تھے، یا ابو نے ہمارے اگر ہمیں کانفیڈنس دیا ہوتا یا ہمارے ساتھ فرینڈلی رہے ہوتے تو آج میں اس مقام پہ ہوتا، آج میں یہ کر جاتا، آج میں اسپورٹس میں یہ کر دیتا، ادب میں یہ کر دیتا. اس طرح کی باتیں لوگ ان کے مرنے کے بعد یا ان کے بہت بوڑھے ہونے کے بعد انہوں نے کی، میرے دوستوں نے، میرے جاننے والوں نے، کزنز نے. تو وہ والے ابو ایک کریکٹر ہوتے تھے جو کہ اپنی زندگی میں مگن تھے، ان کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا تھا، ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی تھی، اور ان کی اتھارٹی اپنی جگہ قائم تھی. یعنی وہ سربراہ تھے، کماتے تھے، گھر چلاتے تھے، تو وہ جو کہیں تو وہ پتھر پہ لکیر اور بالکل صحیح. تو وہ والے جو ابو ہیں
وہ اب تو نہیں پائے جاتے. اب جو یہ والے ابو شاید کوئی ہوں، میں نے تو ابھی ریسنٹ ٹائم میں کوئی نہیں دیکھے کہ جو اب جنریشن اس وقت ابو بنی ہوئی ہے، ان کے جو بچے جو 20 سال سے چھوٹے ہیں، وہ ان میں ایسا مجھے نہیں نظر آیا کوئی کہ جو اس طرح کا ابو ہو کہ اس کی اپنی ایک الگ دنیا اور اس میں بیوی اور بچے ان کی ثانوی کے کوئی بھی حیثیت نہیں، مطلب کچھ سمجھتے ہی نہ ان کی رائے کو، نہ ان کے وجود کو، نہ ان کی شخصیت کو، نہ ان کی پسند کو، نہ ان کے شوق کو، نہ ان کی تعلیم کو، کسی چیز کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، اور جو وہ کہتے ہیں اس کو ماننا بھی ضروری تھا. تو یہ والے ابو جو ہے نا صرف اب ایک جگہ رہ گئے پاکستان میں، ایک جگہ مطلب ان کی حیثیت ابو والی ہے، لیکن ان کی ڈیزگنیشن ابو والی نہیں ہے. وہ کچھ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی کو بھی رہائی دے دیتے ہیں، کسی کو بھی بیل دے دیتے ہیں. ابھی ریسنٹ فیصلہ ہوا کھوسا صاحب نے جو کیا، وہ تو ان کا پروفیشن ہے نا، ان کو کچھ بھی بولنا کہ انہوں نے یہ بری کروا دیا قتل کیس میں، یا جو بھی انہوں نے کام کیا، انہوں نے تو اپنا جو ان کا ایز وکیل، ایز لائر جو ان کا رول تھا اور جو ان کو رول دیا گیا، انہوں نے تو پیشہ ورانہ طور پہ اپنا وہی کام کیا جو جس کے لیے وہ مشہور ہے اور جو ان کا پیشہ ہے، یعنی کہ وہ وکیل ہے. تو وکیل کا کام اپنے جو بھی جس کے لیے وہ کیس لڑا ہے اس کو سزا دلوانا نہیں ہوتا، اس کو سزا سے بچانا ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہے. اس کام پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہاں یہ کیس لیا کیونکہ وہ ویسے جو بھی ہیں سیاست میں بھی ہیں، جو بھی ہیں، وہ ہم اس پہ کوئی اعتراض نہ کر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی رائٹیں کرنے کا، ان کی مرضی، جس کے لیے بھی کیس لے لیں لڑیں، جس کا بھی کیس لڑیں، کیونکہ ان کا پروفیشن ہے. لیکن ابو جو ہیں ان کو اب اس وقت جو بھی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹویٹر پہ بھی ہے، وہ باقی جگہوں پہ بھی پلیٹ فارمس پہ نظر آتا ہے. آپ بہت دبے الفاظ میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے، کیونکہ ابو کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ابو ایسے ہی ہیں. ان ابو کو جو بھی فیصلہ کریں، شیطان کو بری کر دیں، ابلیس کو تاحیات صدر بنا دیں پاکستان کا، کسی پہ بھی دہشت گردی کا چارج لگا کے اس کا کیس شروع کر دیں، کسی کو دہشت گردی سے ہٹا دیں، کسی کو جو دل چاہے کریں، مطلب وہ ابو ہیں. اب آپ کو ان کو ابو کی حیثیت میں ماننا بھی ہے، ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، معزز بھی لگانا ہے ان کے ساتھ، اور ان کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ گئے سمجھو قانونی طور پہ گئے، ویسے نہیں کہ غائب ہو جائیں گے، ڈالا آ جائے گا، والی بات نہیں کر رہا، قانونی طور پہ آپ پھنس جائیں گے. تو اب اس سینٹیمنٹ کو اس فیلنگ کے ساتھ ذرا لنک کر کے دیکھیں کہ ابو ہیں، آپ کے ابو ہیں، سربراہ ہیں، اتھارٹی ہے، ان کا حکم چلتا ہے، جو وہ کہیں گے وہ صحیح ہوگا، غلط کو بھی صحیح کہیں گے صحیح ہوگا، صحیح کو بھی صحیح ہوگا. تو اب اس سارے سچویشن میں جو جذبات ہیں لوگوں کے، وہ ایک پوائنٹ تک، یعنی جو متواتر ہوتا جا رہا ہے نا، ایک چیز ہوئی، پھر دوسری ہوئی، پھر تیسرا واقعہ ہوا، پھر چوتھا واقعہ ہوا، آہستہ آہستہ کر کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے مذاق میں لوگ بات کریں گے، پھر سیریس ہو جائیں گے، پھر سیریس تنقید شروع کریں گے، اور پھر گالیوں پر اتر آئیں گے. یہ ہمارا قومی مزاج ہے، ہم اسی طرح کرتے ہیں. تو وہ پوائنٹ لانے کے لیے اس پبلک سینٹیمنٹ کو اجاگر کرنا، اس کو ہوا دینا یا بھڑکانا، اس میں صرف پبلک ذمہ دار نہیں ہوگی، اس میں ابو کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا. ابو ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، کب تک رہتے ہیں؟ جب تک ایسے ہی رہیں گے تو چلتا رہے گا، اور جب لوگوں کو لگا کہ نہیں ابو ایسے نہیں ہونے چاہیے، ابو تو دوسری طرح کے ہونے چاہیے، ابو کو صحیح ہونا چاہیے، تو پھر کچھ اور ایکسپریشن ہوگا، کچھ اور جذبات ہوں گے، کچھ اور طرح سے لوگ الفاظ استعمال کریں گے، اور پھر اتھارٹی بھی چیلنج ہو سکتی ہے. میں کوئی خدا نخواستہ ڈرا نہیں رہا، یا میں کسی کو وہ نہیں دے رہا کہ لوگ مشتعل ہوں، یا اشتعال انگیزی نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ایک فطری عمل ہر چیز کا ہوتا ہے، ریئیکشن بڑھتا ہے، پکتا ہے، پھر لوگ اس کو کلیکٹیو وزڈم میں انکریز کرتے ہیں، پھر کلیکٹیو سوچ بن جاتی ہے، پھر بھیڑ چال بن جاتی ہے، اور پھر پبلک اوپینین بن جاتا ہے، اور پھر بات یہاں پہ آگے ختم ہوتی ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. اللہ حافظ.